بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين. المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي. مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب ڈاکٹر مہدی ہدایتی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت گرامی قدر اور میرے معزز ناظرین و سامعین، حضرات، میں نے آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں کلام پاک کی آیہ مبارکہ وافی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں مالک کائنات خلاق دو عالم کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس آیہ مبارکہ میں کے جملے دعائیہ جملے دعائیہ کلمات ہیں، اور اس آیہ مبارکہ میں 2 مرتبہ اللہ نے لفظ رب کا استعمال کیا ہے. پہلی ذات وہ ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا. اس کے لیے استعمال ہوتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ رب وہ ہے کہ جو کبیر ہے، جو بالا ہے، جو بڑا ہے، جو عظیم ہے. اسی آیت کے آخر میں کما ربیانی صغیرا، یہ کما ربیانی صغیرا سے مراد کون ہے؟ جب ایک دفعہ اللہ نے لفظ رب کا استعمال کر دیا
تو پھر دوبارہ استعمال کی ضرورت کیا تھی؟ تو مالک کائنات عظمت والدین کو یہاں پر پیش کر رہا ہے۔ پہلا رب وہ ہے کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، اور جو رب صغیر اس میں کہا گیا، رب یعنی صغیرہ، تمہارا چھوٹا خدا، تمہارا چھوٹا رب اگر کوئی ہے تو تمہارے والدین ہیں۔ ایک مرحوم کے یہ اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اسی وجہ سے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا، اور کچھ معروضات درخواستیں ہیں کہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ والدین ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے۔ حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں کہ بزرگ بوڑھا اگر موجود ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے کوئی نبی ہے، کیونکہ بچے پڑھ لکھ کر ڈاکٹرز، انجینئرز وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں عہدے دنیا کے پا سکتے ہیں، لیکن جو بزرگوں کا تجربہ ہے وہ کسی کالج میں نہیں ملتا، وہ تو اللہ کی طرف سے دیت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عرض کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو واقعاً اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ، والدین کتنا بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب تک یہ والدین باحیات رہتے ہیں اس وقت تک میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج کل کا معاشرہ، ماحول یہ بتا رہا ہے کہ واقعاً آج والدین کی عزت، توقیر، ان کی اطاعت، فرما برداری تمام کے تمام لوگوں نے ختم کر دی۔ ماحول اتنا تبدیل ہو چکا، ماحول معاشرے کا اتنا بگڑ چکا کہ بڑے کی عزت اور وقار محفوظ نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی فرامین کے اوپر عمل فرمائیں، اور ہمارے توفیقات میں اضافہ ہو کہ ہم اپنے والدین کی عظمت، ان کی توقیر، ان کی عزت کا خیال رکھیں۔ عزیزو، میں اس مجلس کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ ماں بہت بڑے سرمایہ کا نام ہے۔ انسان کتنا بھی تھکا تھکایا باہر سے آئے، کتنی بھی انسان کے اندر دنیاوی تھکاوٹ ہو، لیکن جب ماں اور باپ کی دعا ملتی ہے گھر میں آنے کے بعد کہ میرا چاند آ گیا، میرا لخت جگر آ گیا، تو یہ دعائیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی تمام تھکن کو دور کر دیتی ہے۔ جب یہ چلے جاتے ہیں تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مجھے اتنا بتا دو کہ یہ دعائیں پھر کہاں سے ملیں گی؟ یہ دعا دینے والا کون ہوگا؟ اور اگر کوئی دعا دے بھی رہا ہے اور دے گا بھی، تو میرے عزیزوں یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ کہیں نہ کہیں اس کی دعا میں لوبھ ہے، لالچ ہے، کہیں نہ کہیں اس کا مفاد ہے۔ میں یہ بھی بات سب کے لیے نہیں عرض کرنا چاہتا، لیکن والدین کی دعا وہ ہے کہ جس میں نہ لوبھ ہے، نہ لالچ ہے، نہ اس میں کوئی فائدہ ہے، کیونکہ یہ حقیقی دعا ہے جو دل سے نکلتی ہے اولاد کے لیے۔ اور یہ ماں باپ ایسا نہیں ہے کہ جب تک زندہ ہے جب تک دعا دیتے ہیں، یہ ماں باپ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ہمیں دعا دیتے ہیں، کیونکہ یہ وقت سب پر آنا ہے اور سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس سے کسی کو گریز نہیں ہے۔ اور یہی حالات اور واقعات ہیں
کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کی زندگی کے 4 مرحلے ہیں، 3 زندہ میں اور 1 مرنے کے بعد سامنے آتا ہے۔ محسوس فرمائے گا شاید میں اپنی بات آپ حضرات تک کچھ پہنچا سکوں۔ اولاً انسان 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلی منزل ہے اس کا بچپنا، دوسری منزل ہے اس کی جوانی، تیسری منزل ہے اس کی ضعیفی۔ بچپنا جب یہ پیدا ہوا تو جب یہ پیدا ہوا اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا، 9 مہینے اس کو ماں کے شکم میں رکھا، اور رکھنے کے بعد اللہ نے اس کو خلق کیا، پیدا کیا۔ تو جب یہ پیدا ہوا، جس ماں کی آغوش میں یہ آیا، تو اس آغوش میں آتے ہی سب سے پہلا امر اس کا یہ تھا، پہلا کام اس کا یہ تھا، پہلی منزل اس کی یہ تھی، اور اس منزل کا نام ہے گریا اور رونا۔ اور اگر یہ نہ روتا تو جس کی آغوش میں یہ آیا وہ روتے، کیونکہ رونا جو ہے وہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رویا کیوں ہے، اس کے رونے کا سبب کیا ہے، اس کے رونے کا مقصد کیا ہے، اس کے رونے کا ہدف کیا ہے۔ رونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماں کے شکم کو ہی اپنی دنیا سمجھ رہا تھا۔ ماں کا شکم ہی میرے لیے پوری دنیا ہے، ماں کا شکم ہی، کیونکہ اس میں آرام تھا۔ اس میں آرام کے ساتھ ساتھ دوسری منزلیں یہ ہیں کیونکہ غذا بیٹھے ہوئے مل رہی ہے، ہوا بیٹھے ہوئے مل رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی مل رہا ہے، کیونکہ ماں اس کی ہر خواہش کو پورا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کون سمجھ سکتا ہے ان منازل کو، اور ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو روتا ہوا پیدا ہوا۔ کیوں پیدا ہوا روتا ہوا؟ کیونکہ یہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہ نہ روتا تو جس کی آغوش میں آیا، جس کے گھر میں آیا، وہ گریا کرتے، وہ روتے، وہ بلبلاتے، وہ چلاتے۔ لیکن اللہ نے قانون بدلا، جب تو اس دنیا میں جائے گا تو تیرے گھر والے تیرے رونے پر مسکرائیں گے، لیکن جب ہم تجھ کو اس دنیا سے پھر اپنی طرف بلائیں گے، جیسے قرآن کی آیت مبارکہ ہے، بڑی مشہور آیت ہے جو اکثر و بیشتر آپ حضرات پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم جہاں سے آئے پلٹ کے اس کی بارگاہ میں ہم کو جانا ہے نا۔ تو عزیزو یہی سے محسوس فرمائیے گا، جب آیا بچہ تو جس گھر میں آیا اس میں خوشی تھی، مسرت تھی، اور تمام چیزیں مسکان ان کے لبوں پر تھی۔ ہر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہا تھا۔ یہ انداز ولادت ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ بچپن سے گزر کر جوانی کی زندگی سے گزر کر ضعیفی کے لمحات میں پہنچتا ہے، اب اس کے اعضاء جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اب یہ اس لائق نہیں رہتا، پھر گویا پلٹ کر یہ بچپنے کی طرف آتا ہے۔ اور آنے کے بعد پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک اللہ کا فرشتہ آ کے دروازے پہ دق الباب کرتا ہے۔ کرنے کے بعد میرے عزیزو، یہ دروازے پہ دق الباب جب کرتا ہے نا، تو یہ اجازت مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو ایک ہی دروازہ تھا کہ جہاں آ کر یہ ملک، یہ فرشتہ، یہ ملک الموت اجازت طلب کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور دروازہ نہیں تھا، وہ دروازہ شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ تھا کہ جب کائنات کے رسول کے روح قبض کرنے کے لیے آیا تو آ کے دروازے پہ اجازت مانگ رہا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اس دار فانی سے جاتا ہے، جب آیا تھا تو سب خوش تھے، مسرور تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ لیکن جب اس کو اللہ نے پھر واپس اپنی طرف بلایا تو ایک آواز گونجی۔ کیا آواز گونجی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر کسی کی آنکھ جو گھر والے تھے اشک بار تھی،
ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی گریہ کن تھا، کیونکہ اللہ نے اپنی نعمت کو واپس بلا لیا ہے۔ عزیزو، جب یہ محسوس ہو کہ وہ اللہ ہی نے ہم کو عنایت کیا تھا، اللہ ہی نے ہم کو دیا تھا، اللہ ہی نے ہم کو لے لیا، تو پھر یہ گریہ کیوں، پھر یہ گڑ گڑانا کیوں، پھر یہ رونا کیوں؟ عزیزو، جب گیا، دیکھیں انداز بدلتا ہے میرے عزیزو، کیا بدلا انداز؟ آیا تو خوشیاں تھی، جب یہ واپس جا رہا ہے، جو رو رہا تھا اب وہ خاموش ہے، اب وہ نہیں رو رہا، بلکہ وہ رو رہے ہیں کہ جو اس کے آنے پہ پہلے خوش ہوئے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ فرمائیے گا، محسوس فرمائیے گا۔ اب یہ نہیں رو رہا، اب یہ گریہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو سکون کے ساتھ اپنے ہاتھ اور پیروں کو پھیلا کے لیٹا ہوا ہے۔ اب رو کون رہا ہے؟ کہ جو اس کے آنے پہ پہلے مسکرائے تھے، جو مسرور ہوئے تھے، جو خوش ہوئے تھے، جو مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے، اب کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش نہیں کر رہا، اب انداز بدلا۔ جب آیا تھا تو مبارکبادیاں تھیں، جب جانے لگا تو اب لوگ تعزیت دے رہے ہیں۔ اور عزیزو، جب یہ آیا تو کس طریقے سے آیا؟ کبھی پھوپھی کے ہاتھ پہ، کبھی باپ کے ہاتھوں پر، کبھی ماں کی آغوش میں، ہر کوئی پیار کر رہا ہے۔ لیکن جیسے اس کے بدن سے روح نکلی، ہر انسان ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے، ہر انسان ہاتھ لگانے سے خوف محسوس کر رہا ہے۔ کیوں محسوس کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہیں ہاتھ لگانے سے میں نجس نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ پر غسل مسمیت واجب نہ ہو جائے۔ عزیزو، آیا تھا تو کیا خوشیاں تھی، لیکن جاتے وقت کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک فقرہ اور عرض کروں۔ جب یہ آیا تو آنے کے بعد اس کے اعزاء نے، اقارب نے، والدین نے کسی ایک عالم کو، مولوی کو چنا، انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد ایک کان میں اس کے اذان دلائی، ایک کان میں اس کے اقامت دلائی۔ اذان اور اقامت کب دی جاتی ہیں؟ اذان اور اقامت کا فلسفہ کیا ہے؟ اذان اور اقامت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو محسوس فرمائیں گے آپ؟ تھوڑا سا ایک مسئلہ، ایک فقہی مسئلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، اسلام کے تمام قانون اگر مرد ہے تو اس پر 15 سال کے بعد لاگو ہوتے ہیں۔ نماز 15 سال کے بعد، روزے 15 سال کے بعد، یعنی حج و زکوٰۃ و خمس، یہ تمام جو ہے 15 سال کے بعد ہے۔ اگر لڑکی ہے تو 9 سال کے بعد۔ اب ہمارے یہاں چاہے لڑکی آئے یا لڑکا پیدا ہو، لیکن 1 یا 2 دن کے بعد انسان اس کے ایک کان میں اذان دلاتا ہے، ایک کان میں اقامت دلاتا ہے۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ اذان فلسفہ ہے لوگوں کو بلانے کا، لوگوں کو یاد دلانے کا، لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دینے کا۔ حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، آئیے خیر عمل کی طرف۔ عزیزو، یہ خیر کی طرف بلایا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے اعلان ہے اذان۔ لیکن اقامت کس لیے دی جاتی ہے؟ جب لوگ باوضو ہوتے ہیں، سب بصف لگ جاتے ہیں، تو اللہ اکبر کے بعد اس اقامت میں ایک فقرہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ فقرہ ہے قد قامت الصلاۃ، یعنی نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہیں پہ رکیں ایک لمحے کے لیے تو آپ محسوس فرمائیں گے، اقامت نماز کی تیاری کے لیے ہے، اذان نماز کے لیے بلاوا ہے، خیر کی طرف دعوت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس بچے پر جو 1 دن کا مولود ہے، نہ اس پہ نماز واجب، نہ روزہ واجب، یہ پھر اذان کیوں دلائی جا رہی ہے؟ نہ یہ مسجد میں جانے کے لائق ہے، نہ اس پہ وجوب نماز ہے، نہ وجوب روزہ ہے، تو پھر آخر یہ اذان اور اقامت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ عزیزو، منزل کو محسوس فرمائیے گا تو آپ حضرات محظوظ ہوں گے۔ منزل یہ ہے، حالات یہ ہے، واقعات یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ اذان بلاوا ہے خیر کی طرف، اقامت اعلان ہے نماز کی تیاری کے لیے۔ اب میں فقرہ کہوں آپ کی خدمت میں، اس مولود پہ نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، پھر یہ دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ پہلے ہی دن اذان اور اقامت دلا کر اس کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وہ نماز تیری ہونے والی ہے کہ جس نماز میں نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی،
یعنی جب آیا اسی دن اس کو آگاہ کر دیا گیا اس نماز کی تیاری کرو. کون سی نماز؟ کہ جس میں نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی. پتا ہے وہ کون سی نماز ہے؟ کہ جو اول دن ہی تیاری کے لیے اعلان کر دیا گیا، خیر کی طرف آ جاؤ، تیار ہو جاؤ اس نماز کے لیے. کون سی نماز کے لیے؟ جس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے. کون سی نماز؟ اس نماز کو نماز میت کہتے ہیں. سمجھے میرے عزیزوں، سمجھے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم کھوئے گئے ہیں. بس سوچتے ہیں یہی ہماری دنیا ہے. نہیں، یہاں تو ہم امتحان کے لیے آئے ہیں. ایک نہ ایک دن پلٹ کر پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم دین اور دین کے اصول کی پابندی کریں تاکہ ہم سے ہمارے زمانے کا امام راضی ہو سکے. ایک صلوات پڑھ لے عظمت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں ارباب کرم. اہل نظر حضرات میری گفتگو محسوس فرمائیں گے. اور میں آخر میں، کیونکہ ایک باپ کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، ایک بیٹے نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے. ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں. لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، موت برحق ہے، اس سے کسی کو گریز نہیں ہے. ہر کسی کو جانا ہے، کیونکہ پھر سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہونے والی ہے. جب فنا ہونے والی ہے تو اس بقا کی تیاری کرو نا، کہ جہاں اللہ نے ہمیں ابدی زندگی، ابدی حیات عطا کی ہے. یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہوگی کہ جب ہم معرفت الہی اور معرفت ولایت علی ابن ابی طالب اور معرفت نبوت رکھتے ہوں گے. اور جب یہ معرفت ہمارے پاس ہوں گی تو انسان کتنا بھی چاہے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے، انسان گمراہ نہیں ہو سکتا. اور ہر انسان کا آخر اللہ ایمان کے ساتھ فرمائے. دیکھیے گفتگو کچھ ثقیل تو ہے نہیں، لیکن میرے عزیزوں عمل کرنا بڑا ثقیل ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ دور حاضر اس قدر ناسازگار حالات سے گزر رہا ہے. کیونکہ نہ تہذیب نہ تمدن، بس انسان اپنے میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ اس کی وجوہات ہمارے گھروں کی خرابی ہے. خرابی کیا ہے؟ ہمارے اس موبائل نے والدین کی محبتوں سے دور کر دیا اولاد کو. اولاد والدین سے دور. ماں باپ ایک کونے میں، بیٹا ایک کونے میں ہے، اسی ایک کمرے میں، لیکن کوئی کسی سے گفت و شنید نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر کوئی اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے، ہر اپنی خواہشات میں لگا ہوا ہے. پہلے والدین تنہائی میں بچے بیٹھتے تھے تو ان کی تربیت کیا کرتے تھے. نماز ایسے پڑھو، اصول دین یہ ہے، فروع دین یہ ہے، ہمارے امام یہ ہیں. لیکن آج ہر بچہ اپنے موبائل کی دنیا میں کھویا ہوا ہے، کیونکہ یہ شیطان ہمارے درمیان آ گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج نہ کسی سے پیار کے جملے ہیں، نہ گفتگو ہے. میرے عزیزوں، انسان بذات ہی خود ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو انسان دنیا میں چھوڑ جاتا ہے. اگر چھوڑ جاتا ہے تو کیا چھوڑتا ہے؟ جسے دیکھ کر لوگ یاد کرتے ہیں، جسے سوچ کر یاد کرتے ہیں. ایک کا نام کردار ہے، دوسرے کا نام اخلاق ہے. اخلاق بہترین بلندی کا نام ہے، انسان کو زمین سے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا سا محسوس فرمائیے گا. اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، 2-4 منٹ کی اور گفتگو ہے اور اپنی بات کو میں تمام کرتا ہوں. دوسری ہے جوانی. جوانی انسان ایسے ہی گزار دیتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھے نہ بچپنے کی عبادت نہ ضعیفی کی عبادت، مجھے اپنے بندے کی جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، غور کریں، فکر کریں. اللہ جوانوں کی عبادت کو پسند کرتا ہے. بچپنا کھیل میں گزر جاتا ہے، ضعیفی ناتوانی میں گزر جاتی ہے، لیکن جوانی ہے کہ جس میں انسان طاقتور رہتا ہے. اس طاقت کے ساتھ اگر وہ جھکنا سیکھ جائے، سجدہ کرنا سیکھ جائے، تو پھر وہ منکسر مزاج ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. ضعیفی
بڑھاپا، انسان ضعیفی میں ہرس بڑھ جاتی ہے، اور ہرس بھی کیسے کہ یہ میرا ہو جائے، وہ میرا ہو جائے، بھول آ جاتی ہے، کتاب کی جگہ کچھ رکھ دیا، کتاب کی جگہ موبائل رکھ دیا، موبائل کی جگہ کتاب رکھ دیا، یہ جو بھی آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں، لیکن آخری منزل ہے انسان کی پھر موت۔ بچپنا، جوانی، ضعیفی تینوں سے گزر چکا، اب چوتھی منزل انسان کی کیا آتی ہے؟ موت، اور موت ہر انسان کو برحق ہے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا، نہ بچپنے نے ساتھ دیا، نہ جوانی نے ساتھ دیا، نہ بڑھاپے نے ساتھ دیا، ہر کوئی بے وفا نکلا۔ بچپنا پھر پلٹ کر نہیں آیا، جوانی پھر واپس نہیں آئی، ضعیفی پھر آنے والی نہیں ہے۔ اب ضعیفی کے بعد پھر موت ہے، مٹی کے اندر ہم کو جانا ہے، لحد ہمارا گھر بننے والی ہے۔ تو اس کیفیت کے ساتھ اگر کوئی وفادار نکلا تو میرے عزیزو یہ تینوں ہمیشہ بے وفا رہے، لیکن جو چوتھا تھا وہ کل بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے۔ اللہ اکبر۔ شاید یہ بات میری اشاروں میں ہے، لیکن نقطہ ہے جس کو انسان غور اور فکر کرے، جس کے اوپر تدبر کرے، فکر کرے۔ اور یہ چوتھا ایسا ہے کہ یہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، یہ چوتھا ایسا ہے کہ جو لحد میں لیٹنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ جہاں نہ اولاد کام آتی، جہاں نہ دولت کام آتی، اگر کام آتی ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کام آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، بس میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ ماں اور باپ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہم پہ بچپن میں رحم کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم بولنا نہیں جانتے تھے، کون تھا جو ہماری بے زبانی کو سمجھتا تھا؟ بھوک لگتی تھی تو یہ ماں ہی تھی، یہ ماں ہی تھی کہ اگر تھوڑی دیر ہمیں تاخیر سے گھر میں داخل ہوئے تو بے چین ہو جاتی تھی۔ لیکن ضعیفی میں آ کر یہ ماں، یہ باپ پرائے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ماں باپ فراموش کرنے کا نام نہیں ہے، ماں باپ نمازوں کے قنوت میں یاد کرنے کا نام ہے۔ کم از کم شب جمعہ والدین کو یاد کر کے اتنا کہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، سرور کائنات خاتم المرسلین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔ اس زمانے میں ایک شخص ہے کہ جس کے کئی روز گزر گئے، دم ہی نہیں نکلتا، وقت احتضار آخری لمحات میں ہے، اور اس کے لیے احادیث میں ملتا ہے کہ جب دم نہ نکل رہا ہو تو اس کے سرحانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس کو اس مقام پر لٹا دیا جائے کہ جہاں پر یہ عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ یہ تمام کام کر چکے تھے، لیکن نہ اس کا دم نکلتا ہے، نہ آتا ہے، نہ جاتا ہے۔ آخرکار یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ سرور کائنات تشریف لے اور آتی فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، ماں یا باپ؟ لوگوں نے کہا ہاں یا نبی اللہ، اس کی ماں زندہ ہے۔ کہا بلاؤ اس کی ماں کو۔ کہا بتاؤ اس کی ماں راضی ہے سے یا ناراض؟ کہا اس کی ماں نے اس کو عاق کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ماں کو بلایا گیا، بلانے کے بعد کہا اپنے بچے کو معاف کر دو تاکہ اس کا وقت احتضار ختم ہو جائے، اس کا یہ جاں کنی کا وقت ختم ہو جائے۔ اللہ کو ماں کہتی ہے کہ یہ میرا نالائق بیٹا ہے، ناہنجار بیٹا ہے، اس نے کبھی میری اطاعت نہیں کی، اس نے کبھی میری فرما برداری نہیں کی، اس نے کبھی مجھے ماں نہیں سمجھا۔ کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ جب ماں نے انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں منگائی، لکڑیاں منگانے کے بعد ان کو جلایا، اور جلانے کے بعد ایک مرتبہ جب اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو شعلے بھڑکنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اٹھا کر اس کو آگ میں ڈال دو۔ دیکھیے ماں کسے کہتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ باپ کسے کہتے ہیں، باپ کی ممتا کیا ہے، ماں کی محبت کیا ہے۔
جب شعلے بھڑکی اور بھڑکنے کے بعد اس کو آگ میں ڈالنے کا حکم حضور نے دیا تو جو ماں اب تک منع کر رہی تھی اس کی ممتا پکار اٹھی اور ممتا پکار کے کہتی یا نبی اللہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے اس کو جلتی ہوئی آگ میں نہیں دیکھ سکتی، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ حضور کا جملہ سنے، حضور نے فرمایا کہ جب تم دنیا کی ایک معمولی سی آگ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تو پھر جہنم کی آگ میں جلتا دیکھ کر کیسے برداشت کرو گی؟ اللہ اکبر! یہ ہے ماں۔ خدا کی قسم کوئی سمجھے کہ کتنی بڑی نعمت کا نام والدین ہے۔ اللہ جن کے والدین اس دار فانی سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین بحیات ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر مہدی ہدایتی صاحب کے سال صاحب کی مجلس ہے، پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے لواحقین و اعزاء اور اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بس میرے عزیزوں، گفتگو میری تمام ہو گئی، 2-3 لمحے، کیونکہ محصل مجلس مصائب سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ مظلوم کربلا، وہ فرزند زہرا کہ جو 28 رجب کو نانا کا دین بچانے کے لیے مدینے سے اپنا چھوٹا سا قافلہ لے کر، مختصر سا قافلہ لے کر نکلا، اور جب نکلا تو قبر رسول پہ آ کے کہتے نانا، اے میرے نانا، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کبھی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر جا کے کہتے اماں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اماں آپ کا حسین مدینے سے جا رہا ہے، پھر مجھے مدینہ آنا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرا غریب، میرا مظلوم امام نے اپنے نانا کا مزار چھوڑا، بھائی کی قبر چھوڑی، ماں کی لہد چھوڑی، اور مدینے کو خدا حافظ کہہ کے حسین چھوٹا سا قافلہ لے کے نکلنے لگے۔ ایک حسین کی چھوٹی سی بچی ہے جس کا نام فاطمہ صغریٰ، ارباب ازا کہتی ہے بابا مجھے ہمراہ لے کے چلو۔ اے بابا میں اکیلی کس کے سہارے جیوں گی؟ ارباب ازا نہ بھائی پاس ہے، نہ ماں پاس ہے، نہ بابا پاس ہے۔ اے بابا میں راستے میں دوائی کا سوال نہ کروں گی، میں پیاسی رہی تو پانی کا سوال نہ کروں گی، بابا مجھے ہمراہ لے کے چلو۔ لیکن حسین نے کہا کہ صغریٰ بیٹا تمہیں مدینہ رہنا ہے، ہم جائیں گے۔ سوال کر لیا امام سے مولا آخر صغریٰ کو ہمراہ کیوں لے کے نہیں جا رہے؟ تو امام کا جملہ سنیں گے آپ۔ امام فرماتے ہیں کہ میری شہادت کے بعد جب میرے جسم سے سر کو جدا کر دیا جائے گا تو میری پھوپھی، میری بہنوں کے سروں سے، میری بیٹیوں کے سروں سے چادر چھینی جائے گی، اور صغریٰ کی صورت ہو بہو میری ماں فاطمہ زہرا سے مشابہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی تصویر کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ حضرات کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ محسوس فرمائیے گا ارباب ازا، اور میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، روز عاشوراء ہے، یہ قافلہ 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، اور وارد کربلا ہونے کے بعد راوی کہتا ہے کہ جب سب شہید ہو چکے، اصغر کے لاشے کو حسین مقتل سے لا چکے، جب رباب نے دیکھا تو دیکھ کے کہتی ہے میرے سرتاج، میرے آقا کیا اس عمر کے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ کیا فرات کا پانی سرخ ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ یہ منظر کسی ماں کو دیکھنا نصیب نہ ہو جو کربلا میں ام رباب نے دیکھا۔ ہاں عزادارو، سب شہید ہو چکے، اصغر کی قبر حسین بنا چکے، آخر میں جب کوئی نہ بچا تو اب امام کا ایک استغاثہ تھا، حل من ناصر ینصرنا،
حال من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میرا مددگار، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا، ہے کوئی میرا معین؟ عزادارو اکیلا ہے حسین، عباس بازو کٹا چکے، اکبر سینے پہ برچی کھا چکے، قاسم گلاشا گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو چکا۔ اجرکم علی الزہرا، اور باب اعظم کن کن منازل کو میں تذکرہ کروں، مسلسل مجلسوں کا سلسلہ ہے، لیکن میں ایک دو فقرے اور مصائب شہادت امام حسین کی عرض کر دینا چاہتا ہوں، محسوس فرمائیے گا۔ جب کوئی باقی نہ رہا تو اب تنہا ہے، ہر کسی کو سوار کرنے والا میرا مظلوم امام تھا، لیکن غربت امام یہ ہے کہ حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ در خیمہ سے آواز آئی، بھیا عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، اب آپ سب کو سوار کر رہے تھے لیکن آپ کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی فرماتی، بھیا ابھی آپ کی بہن زینب موجود ہے۔ تو امام کا جواب سنیں گے، امام فرماتے ہیں، زینب جب تک تیرا بھائی زندہ ہے خیمے سے باہر نہ آنا۔ میں کہوں گا مولا آج زندگی میں بہن کے پردے کا اتنا خیال، لیکن بعد شہادت شام غریبہ میں زینب کے سر سے چادر کو لوٹ لیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اور باب اعظم مختصر کرتا ہوں۔ جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے تو سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا، میری یہ آخری سواری ہے، مجھے وہاں پہنچا دے جس جگہ کو رات کے سناٹے میں میری ماں نے تجھے دکھایا تھا، جہاں پر تو نے دانہ کھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام جب گھوڑے سے کہتے مجھے میری منزل پہ پہنچا، میری یہ آخری سواری، اس کے بعد پھر سوار نہ ہوں گا۔ ارباب اللہ، راوی کہتا ہے کہ گھوڑے نے زبان بے زبانی سے اشارہ کیا تو کیا دیکھا کہ چھوٹی سی بچی گھوڑے کے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے اور کہتی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے گیا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ آزاداران امام جیسے یہ فقرہ کہا، فقرہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، زمین کربلا پہ لیٹے، سینے پہ بچی کو لٹا کے کہتے، بیٹا آج سے روایت بدل گئی، اصغر ہمارے پاس سوئے گا، تم اپنی پھوپھی زینب کے پاس سونا۔ اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی شہزادی سکینہ کے دل پر۔ ہاں آزادارو، امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں پہنچے، تمام مصائب کو چھوڑ دیا۔ ہاں ایک فقرہ اور سن لیں ارباب اعضا، جب حسین چلنے لگے تو کہا، بہن زینب وہ کرتا کہاں ہے جو میری ماں نے میرے لیے سل کے رکھا؟ کہا مفضا، بھائی کو وہ کرتا تو دو۔ اب جو صندوق کھول کے لایا گیا کرتا، تو حسین نے اس کرتے کو جگہ جگہ سے چاک کیا تو شہزادی فرماتے، بھیا یہ تو خود کو سیدھا ہے، آپ اسے جگہ جگہ سے کیوں چاک کر رہے ہیں؟ آواز امام آئی، بہن زینب بعد شہادت اشقیاء اس پھٹے ہوئے لباس کو لوٹ کر لے جائیں گے، تیرے بھائی کا لاشا بے گور و کفن ہوگا۔ آزادارو، اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین سے شہزادی فرماتی، بھیا ذرا اپنی گردن تو چھکاؤ۔ کہا بہنا کس لیے؟ کہا مجھے وصیت یاد آ گئی ہے۔ حسین نے گردن کو جھکایا، بہن نے بھائی کی گردن کا بوسہ لیا۔ بوسے کا لینا تھا کہ ایک مرتبہ کہتی ہے کہ اماں نے کہا تھا جب حسین کو وقت آخر رخصت کرنا تو بھائی کے گلے کا بوسہ لینا۔ کہا کس لیے؟ کہا تیرے بھائی کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ آزادارو، اتنے میں امام فرماتے، بہن زینب مجھے بھی وصیت یاد آ گئی، ذرا اپنے بازو سے رضا تو ہٹا۔ اب جو زینب نے رضا ہٹائی، حسین نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ کہتی ہے شہزادی، بھیا یہ کس لیے؟ کہا میری شہادت کے بعد ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آزادارو، حسین ایک ایک بی بی کو سلام کر کے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد میدان کارزار میں پہنچے۔ کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ، اور اس کے بعد ایک آواز غیبی آتی ہے، حسین بس۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور
اس کے دستے کے اوپر حسین نے اپنی پیشانی کو رکھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوج سمٹنے کے بعد کسی نے حسین پر تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار۔ عزادارو، امام فرماتے کہ میرے بابا کا لاشا اس انگشتری کے نگینے کے برابر خالی نہیں تھا جہاں پر زخم نہ لگایا گیا ہو۔ ہائے غربت حسین، ہائے مظلومیت حسین، کون ہے جو حسین کی نصرت کے لیے جائے گا؟ فرزند زہرا اکیلا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جب کسی ظالم کو کچھ نہ ملا تو کربلا کی گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں پر مار رہے تھے۔ اجرکم علی الزہرا۔ ارباب ازارا بھی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ چند قدموں کے فاصلے پر 70 قدموں کا فاصلہ تھا کہ بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے جناب زینب کبریٰ کہ بھائی کا لاشا نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے۔ عزادارو، نہ زین پر نہ زمین پر، کیوں 1900 تیر حسین کے بدن نازنین میں ہے۔ اللہ اکبر، ملعون آگے بڑھا۔ عزادارو، جب بقرہ عید آتی ہے نا تو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس میں کچھ شرطیں ہیں اسلام کی۔ کہا اسے پہلے پانی پلا لو، اسے قبلہ رخ لٹا لو، ارباب ازا اب جس ہتھیار سے اسے ذبح کرو اس کی دھار کو تیز کر لو، کہیں اس کو اذیت نہ ہو۔ لیکن ہائے مظلومی، ہائے غریب، ہائے میرا حسین، امام مظلوم کو سامنے سے ذبح نہیں کیا گیا، ارباب ازا گردن کے پیچھے سے ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر، کتنی ضربیں لگی۔ ضرب سمجھتے ہیں نا، ضرب مارنا، ضرب کہاں لگائی جاتی ہے؟ دیکھا ہوگا نا جب قصاب گوشت کاٹتا ہے، جہاں گوشت ہوتا ہے تو چھری سے نکال لیتا ہے عزادارو، لیکن جب ہڈی کو مارنا ہوتا ہے، کاٹنا ہوتا ہے تو وہ ضرب لگاتا ہے۔ گردن کے پیچھے گردن کے پیچھے ہڈی ہوتی ہے، ایک ضرب لگی، دو ضرب لگی، عزادارو سر حسین جدا نہ ہوا۔ جب یہ 12 ضربیں لگا چکا، ایک مرتبہ 13ویں ضرب سے پہلے حسین کے لبوں میں آواز پیدا ہوئی، کیا ہے شمر تو تھک گیا ضربیں لگاتا ہوا؟ تیرا خنجر قند ہو گیا؟ ارباب ازا اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ آواز دی، اما زہرا ذرا میری گردن سے اپنے ہاتھ کو جدا کر لو۔ ادھر زہرا نے ہاتھ جدا کیا، حسین کا سر قلم ہوا، بالوں سے پکڑ کر ادھر لے کے چلا جدھر ایک چھوٹی سی بچی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ اے میرے بابا، اے میرے بابا۔ عزادارو، آواز گونجی فضا میں آواز گونجتی ہے، قد قتل الحسین بکربلا الا ضبح الحسین بکربلا۔ اے بیٹا سکینہ، تو یتیم ہو گئی، تیرے سر سے تیرے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، چہاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا، میرے معبود ان کی مغفرت فرما، جوار ائمہ طاہرین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ ان کے اولاد، ان کے لواحقین اقارب کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو زیارت ائمہ معصومین سے مشرف فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، چہاردہ معصومین کا واسطہ، جیئیں تو محبت اہل بیت کے ساتھ، دنیا سے اٹھانا تو محبت اہل بیت کے ساتھ۔ پروردگارہ ہم کو آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کو طول عمر عطا فرما، جن کے والدین مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ ولی عصر منتقم خون حسین امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب ڈاکٹر مہدی ہدایتی صاحب سے روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
ماتم صحیح